اچھا، میرے ہاتھ پہ یہ اسٹوری میری ہے، اور یہ اسٹارٹ ہوتی ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تب کی اسٹوری ہے. تب نا ہمارے گھر میں نا مطلب ایسے تایا بلو وغیرہ کے ساتھ نا تھوڑے کلیشز وغیرہ ہو گئے. انہوں نے نا مطلب کہ ان کا یہ سین ہوتا تھا کہ وہ میری دادی اماں تھی، ان کے پاس نا کافی زیادہ چیزیں تھیں، مطلب کہ دولت تھی، گولڈ تھا، پیسہ تھا، کافی کچھ ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے نا وہ سب کچھ چھین وغیرہ لیا ان کی ڈیتھ کے بعد. تو وہ نا میرے بابا اور میری ماما دونوں دے بوتھ آر ڈاکٹرس. صحیح. وہ دونوں ہی ڈاکٹرس تھے. تو انہوں نے نا مطلب ان کی نا چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی. تو انہوں نے نا جلدی اپنے آپ کو نا بلڈ کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا. تو ان کی نا مطلب کہ جو تایابو لوگ تھے ان کی تھی کہ یہ والا گھر بھی وہ ہمیں ہی دے دیں، کہ مطلب وہ تھوڑی سی دادی اماں نے ہیلپ کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں بھی ہمارا حصہ، اور یہ وہ مطلب کافی لڑائی جھگڑے ہوئے. اس کے بعد نا انہوں نے نا مطلب کہ بابا نے نا بہت مشکلوں سے نا نہیں ان کو اس پہ نا قبضہ کرنے دیا، کیونکہ ان کی محنت کی تھی، یہ سارا کچھ ان کی محنت کا تھا. لائک یہ سب کچھ ہونے کے بعد نا منہاج بھائی ایسے ہوا نا کہ اب کافی ٹائم سے نا مشہور تھا یہ نا جو دونوں تایابو تھے نا میرے بڑے، ان کی دونوں وائفس آپس میں سسٹرز تھی. تو نا یہ بلیک میجک کرتی ہوتی تھی. لائک ان کے بارے میں نا ایک دو دفعہ نا ایسی افواہیں سنی تھی باہر سے نا کہ یہ اس چیز میں ہیں، اور یہ مطلب خیر جو بھی ہوا، یہ جو سین ہوا نا اس کے بعد نا انہوں نے نا یہ کرنا شروع، انہوں نے نا ہمارے اوپر یہ چیز نا بلیک میجک یا میجک کوئی بھی میجک تھا لیکن انہوں نے نا وہ کر دیا. انہوں نے نا جب یہ چیز کی نا تو پہلے تو گھر میں ایسے ہوتا تھا نا کہ تھوڑا بہت ہوتا تھا کہ مطلب پہلے لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہوتے، اور پھر اس کے بعد کبھی چیزیں گم جاتی ہیں، کبھی کوئی واقعات ہوتے، کبھی کوئی واقعات ہوتے، اس طرح کر کے. ایک دن نا میں نہاج بھائی میں نا اسٹیئر سے، میں کافی چھوٹی تھی تب، میں نا اسٹیئر سے اوپر چڑھ رہی، اور میں نے نا چڑھتے چڑھتے میں نے نا چھت کی طرف میری نظر گئی اوپر چڑھتے ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ چھت کی گرل سے کوئی نیچے مجھے دیکھ رہا ہے، مطلب فیس نکال کے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مجھے اسمائل دے رہا ہے. میری تو وہاں پہ بس میرے حواس اڑ گئے، اور میں نے نا چیخیں مارتی ہوئی میں الٹے پیر بھاگی ہوں. میں نے پاپا کو کہا وہ کوئی ایسے اسٹک وغیرہ اٹھا کے اوپر گئے ہیں، انہوں نے پورا گھر دیکھا، نہیں کچھ بھی نہیں تھا. خیر نا اس طرح کے واقعات ہوتے تھے ایسے نا، مطلب جیسے میں واش روم سے باہر نکلتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اسٹیئرس پہ کوئی بھاگ گیا ہے، کوئی پہلے واش روم کے باہر کھڑا ہے لیکن وہ اچانک نا اسٹیئر سے بھاگ گیا. پہلے نا اس طرح کے مطلب واقعات ہوتے تھے. اس کے بعد نا کیا ہوا کہ جو مین بات پہ اگر میں اب آتی ہوں، مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اتنا بیک گراؤنڈ بتایا. مین بات یہ ہوئی تھی، تھوڑا سا سینسٹیو ٹاپک ہے لیکن میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. بیسیکلی میرے ایک انکل تھے، وہ نا مطلب میری خالہ کے ہسبینڈ، خالو ہوئے آف کورس، میرے خالو لگتے تھے. وہ جو میرے خالو تھے نا وہ مجھے نا ہراس کرتے ہوتے تھے. میں نا بہت چھوٹی ہوتی تھی، مجھے نہیں اس چیز کی اتنی سینس نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں. لیکن مجھے بس اتنا پتا تھا کہ نہیں یہ بری چیز ہے، کیونکہ پیرنٹس نے اتنی نالج دی تھی، اور بہت اچھی بات تھی کہ دی تھی. اس کی وجہ سے میں بہت برا ہونے سے بچ گئی تھی، کیونکہ مجھے اتنی میرے ماں بابا نے مجھے نالج دی تھی کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ وہ. لیکن اتنا پتا ہوتا تھا کہ یہ بیڈ ٹچ ہے، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں یہ بیڈ ٹچ ہے، یہ گڈ ٹچ ہے، اس طرح کر کے. تو وہ نا مجھے ہراس کرتے ہوتے تھے، کبھی بہت زیادہ تنگ کرنا، اور یہ وہ، کبھی مطلب امپراپر امورل چیزیں دکھانا، اس طرح کر کے نا. تو میں نا پہلے تو جب فرسٹ ٹائم انہوں نے ایسے کیا نا، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ماما کو بتا دیا. میں نے اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ منہاج بھی میں ہوں گی 4 کلاس میں. فورتھ 4 کلاس کی، کلاس، مطلب آپ کی 10-12 سال عمر ہوگی. 10 سال تھی میرے خیال، 10 سال تھی. جب پہلی دفعہ ایسا ہوا نا تو میں نے نا اپنی ماما کو بتا دی. میں نے کہا ماما مجھے برا لگا. ایسے انہوں نے کیا، ہم نا آٹو میں جا رہے تھے، میں نے کہا ماما مجھے برا لگا. ماما نے نا، ماما کو بہت، ماما کہتی تمہاری ہمت، ماما نے نا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. خیر ماما نے کہا، ماما کہتی میں میری بچی، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں بہت بولی ماما اس کو نا. خیر اس کے بعد اس نے معافی مانگی ہے، وہ اس نے کہا نہیں ایسی بات ہے، یہ غلط سمجھی ہے. پھر اس نے اتنی وہ صفائیاں دی اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے نا مطلب ان کو لگا شاید بچے سے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. خیر جو ہو گیا وہ ہو گیا.
کیونکہ میری ماما کا نا بہت پیار تھا خالہ کے ساتھ، اور ہمارا بھی بہت پیار تھا نو ڈاؤٹ. تو اس کے بعد نا یہ بات ہوئی پہلے. اس کے بعد نا پھر تھوڑا عرصہ گزرا، وہ مجھے نا دوبارہ ہراس کرنے لگ گیا، اور اس دفعہ بہت زیادہ کرتا ہوتا تھا. سوری، بہت زیادہ کرتا ہوتا تھا. اور نا کیا کہتے ہیں اس کو، اور اس نے نا مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارے ماما پاپا کو مار دوں گا، میں قتل کر دوں گا ان کو. اور میں آج بھی ڈر گئی. میں اتنا ڈر گئی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں اکیلی بیٹھ کے روتی رہتی تھی گھنٹوں گھنٹوں. اور میں واقعی، میں تو چھوٹی تھی، مطلب نہیں اتنی عقل تھی، اور میں واقعی اس چیز کو اصلی مان گئی. میں نے کہا کہ اگر میں ماما کو بتاؤں گی، پاپا کو بتاؤں گی، یہ میرے ماما پاپا کو وہ مجھے پراپر چھری دکھاتا ہوتا تھا، بڑی والی چھری جو جس سے بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں نا، وہ مجھے دکھاتا ہوتا تھا. سوری، وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ نا میں مطلب مار دوں گا تمہارے ماما پاپا کو. تو نا میں ڈر گئی. اور مجھے ایسا لگتا ہوتا تھا، میرے مائنڈ پہ اتنا اثر بیٹھ گیا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اپنے گھر میں صرف میں ہی اپنے ماں باپا کو پروٹیکٹ کر سکتی ہوں. میں اسکول جاتی ہوتی تھی نا، تو میں نا وہاں پہ ڈرامے کرنا شروع ہوتی. میں نے کبھی بے ہوش ہو جانا، کبھی میں نے ڈرامے کرنے، مجھے خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، کبھی اس طرح کے ڈرامے میں نے کرنے کہ مجھے گھر جانا ہے. مین بات اندر سے کسی کو نہیں پتا تھی. میں نے یہ ڈرامے کرنے، مجھے لگتا تھا میں اپنی مما کے پاس رہوں گی تو میں ان کو پروٹیکٹ کر سکوں، کیونکہ بچوں والا دماغ تھا نا بہت زیادہ. خیر یہ سب کچھ چلتا رہا. تو نا میرا مائنڈ مطلب اس طرح کر کے، لیکن نا بہت کچھ غلط ہونے سے بچ جاتی تھی، کیونکہ مجھے نالج تھی اور میں بھاگ جاتی تھی اس جگہ سے. یا میں نے کبھی دیکھنا کہ میں کھیلی ہوں زیادہ، اور اس طرح کر کے میں بھاگ جاتی تھی وہاں سے. تو نا مطلب یہ کرتے کرتے نا، مطلب اس کے بعد نا کافی عرصہ نا انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اس کے بعد نا ایک دن نا، مطلب تب نا مجھے یاد ہے کہ میں آئی تھنک پہلے 10-11 سال کی تھی، پتہ نہیں 1 سال زیادہ ہوا تھا، 12 سال کی ہوئی تھی میں. مجھے نا کافی اس چیز کی نا نالج، اور میں نے نا، کیونکہ انسان نا سہ کے برداشت کر کے نا انسان کو عقل آ جاتی ہے چھوٹی عمر میں. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے، وقت سکھا دیتا ہے سب کچھ. تو وہ میرے مائنڈ میں آ گئی. تو اس دن نا ایسے کر کے نا پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک گھر آئی ہیں خالہ اور یہ، اور انہوں نے آ کے بولا ہے کہ آپ کو نا پتہ نہیں کوئی فوت کی ہوگی تھی آئی تھنک کوئی نا فیملی میں. تو انہوں نے کہا کہ جانا ہے. وہ دونوں نا لیڈیز، جو مما اور میری خالہ نا بھاگ گئی گھر سے. انہوں نے کہا فٹافٹ بیٹا ہم آتے ہیں یہ وہ. تو میں نا اوپر بیٹھی ہوئی تھی اپنے روم میں، کمرے میں نا. میرے پاس نا تب پی سی ہوتا تھا، تو اس پر ہم گیمز کھیلتے ہوتے تھے، وہ جو لڑکیوں کی گیمز ہوتی ہیں، ڈریس اپ گیمز اور یہ وہ. تو میں نا وہ بیٹھی بچوں والے گیمز کھیل رہی تھی. تو نا یہ ایک دم سے نا میرے کمرے میں آ گیا اور آ کر نا میرے پاس بیٹھ گیا. اور میں نا ایسی بالکل میں نے نا بڑی ہمت کی میں چپ کر کے بیٹھی اپنے گیم کھیلتی رہی. اس نے نا مجھے آ کے نا میرے ساتھ نا فضول باتیں کرنا شروع کر دی. میں نے نا اس کو بولا، میں نے کہا آپ نا میرے کمرے سے چلے جائیں. تو وہ نا کہتا کہ کیوں چلے جاؤں. اچھا میں نا، آپ یقین اب یہ چیز دیکھیں آپ، اس میں یہ سین تھا کہ جب میں نے آپ کو بلیک میجک والی بات بتائی ہے نا، اس میں یہ سین تھا کہ انہوں نے نا، پھر بابا نے نا، ایک شاہ صاحب تھے ہمارے انتظام مل میں رہتے ہیں، وہ فیصل آباد جہاں پہ اب این ٹی یو بنا ہوا ہے نا، وہاں نا وہاں اس مسجد میں نا امام ہے وہ. تو ان سے ہم نے مشورہ لیا. تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ دیکھیں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی چیز، یہ بلیک میجک ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے نا بس اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے آپ نے مطلب کہ وضو میں رہا کرے، نماز پڑھا کرے، گھر میں ہر چیز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کیا کرے. یہ اینٹی ہے، جو بھی چیز ہے نا خود ہی بھاگ جائے گی وہاں سے. تو وہ یہ سین ہوا نا. اب یہ جو میرا خالو تھا، یہ تو بالکل نہ اس کو دنیا کا پتہ نہ اس کو دین کا پتہ، ٹھیک ہے، نہ پاکیزہ رہنا، ہر وقت شیطانیت دماغ پہ رہنی. تو مطلب وہ چیزیں اس کے اندر تھی. تو اب نا وہ میرے پاس جب آ کے بیٹھا نا، میں نے آپ کو بتایا روم میں بیٹھی ہوئی تھی، تو نا میرے ساتھ نا مطلب بدتمیزی کرنا اس نے سٹارٹ کی. اچھا خیر اس کے بعد نا اس نے نا وہ چیز نہ لگائی. اچھا وہ نا میں لیپ ٹاپ دیکھ رہی اور مطلب ٹوٹل نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، لیکن اس بندے کی مطلب مینٹیلٹی آپ دیکھیں کہ وہ میرے کمپیوٹر پہ وہ نا امورل چیزیں لگا رہا ہے اور مجھے نالج دے رہا ہے اس چیز کی کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے. میں نے بڑی ہمت کی، میں نے وہ بار بند کیا، میں نے نا اپنی گیم کھیلنا اسٹارٹ کر دی. تو مجھے کہتا کہ نا، میں نے کہا اگر آپ نے اب کچھ ایسا کیا نا، میں اپنی ماما کو بتا دوں گی. میں نے آج بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، وہ اتنا وائلنٹ ہو گیا نا.
اتنا غصے میں آ گیا اور مجھے کہتا کہ اپنی مما کو بتاؤ گی، تم اپنی مما کو بتاؤ گی، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نے بولا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی مما کو بتا دوں گی اور یہ وہ۔ تو نا اس کو بڑا غصہ آیا۔ میں نے حاج بھائی آپ کو پتہ ہے میں نے اس دن وہ چیز دیکھی اور آپ یقین نہیں کریں گے، وہ نا میں نا مطلب ایسے سیدھی ہو کے بیٹھی ہوئی تھی اور نا میرا سائیڈ ویو مجھے نظر آ رہا تھا، سیدھا سائیڈ ویو سے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ادھر دیکھوں، اور نا اس نے نا ایسے کر کے ہاتھ اٹھایا مجھے تھپڑ مارنے کے لیے۔ اس نے ایسے کر کے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے سائیڈ ویو سے دیکھ رہی، میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی کہ ابھی مجھے پڑے گا تھپڑ میرے منہ کے اوپر۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی کیونکہ میں ہمت بھی دکھا رہی تھی اپنے اندر کہ آج میں نے نہیں برداشت کرنی یہ چیز۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور مجھے نا ایک سیکنڈ کے بعد نا تھپڑ کی آواز آئی، لیکن وہ تھپڑ میرے منہ پہ نہیں لگا۔ اور میں نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا نا تو اس نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا ہوا۔ I was like what is this؟ میں نا ایسی شوکڈ ہو گئی کہ یہ کیا تھا۔ تو نا وہ 2 منٹ وہ اسٹل ہو گیا اور بڑا خوف زدہ۔ اس کے بعد نا وہ دوبارہ اپنی نا کرنی پہ آ گیا اور کہنے لگ گیا کہ پتہ نہیں تم نے میرا ہاتھ روکا ہے اس لیے میرے فیس پہ لگ گئی۔ تو نا میں نے کہا پاگل ہے، میں نا چپ کر گئی۔ یقین کرے میرے ہاتھ پہ وہ پھر میرے نا ایسے مطلب کوئی مارنے لگا تھا، پتہ نہیں پاس آ رہا تھا کیا کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے سے کوئی چیز انٹر ہوئی، بالکل بلیک شیڈو، بالکل بلیک شیڈو، اور نا وہ ایک دم سے اس کے ساتھ ہٹ کیا۔ اور ہمارے نا وہ لوہے کا بیڈ ہوتا تھا، جو اس کی بیک تھی نا بیڈ کی پہلے وہ لوہے کی ہوتی تھی، وہ بندہ نا اس کے اندر جا کے لگا لوہے کے بیڈ کے اندر، اور لٹرلی وہ ادھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے خود دیکھا اور میں اتنا ڈر گئی، میں نے چیخیں ماری پہلے تو، پھر نا میں اٹھی، پھر پتہ نہیں اللہ جانتے میرے اندر کہاں سے ہمت آئی، میں اٹھی ہوں، میں نا اٹھ کے کمرے سے باہر جا کھڑی ہوگی، اور نا میں نے کہا میں مما کو بتانے جا رہی ہوں۔ اور اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ کوئی 12 ایئرس ہوگی یا ہونے والی ہوں گی 12۔ مطلب یہ ایک 2 سال ہو چکے تھے یہ واقعات ہوتے ہوتے؟ ہاں جی کافی ٹائم ہو چکا تھا، لائک وہ نا اس سے بھی پہلے لائک کافی چھوٹے بھی تھے تو تب بھی، لیکن تب وہ تو بہت تھوڑا تھوڑا اس طرح کر کے، لیکن جو عقل سمجھ آنے لگ گئی نا تو تب کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ اچھا لائک میں نا اس کے بعد نا میں نا دروازے کے باہر کھڑی ہوئی، میں نے کہا میں جا رہی ہوں، اگر کوئی نیچے ہوا تو میں بتاؤں گی اس کو۔ تو نا وہ مجھے نا اٹھ کر میرے پاس آنے لگا، تو گھر میں نا صحن میں تھوڑی سی کنسٹرکشن کوئی صحن لگ رہا تھا، فرش لگا رہے تھے گھر میں نا کوئی، تو وہ ادھر سامان پڑا، تو میں نے نا اینٹ اٹھائی، میں نے کہا میں نے یہی اینٹ اٹھا کر تمہارے مار دوں گی اگر تم میرے قریب آئے۔ میں نے کہا اپنی میں برداشت کروں گی۔ اب جب میں نے اتنی بات کی نا وہ ڈر گیا، میں نے حاج بھائی بہت ڈر گیا، اس دفعہ پہلی دفعہ وہ ڈرا۔ اس نے کہا کہ یہ تو آ گئی ہے اب آئی پہ اپنے، مطلب اب اس کو عقل آ گئی ہے، یہ تو بتائے گی جا کے سب کو۔ خیر وہ دن گزرا، میں جتنی دیر تک ماما وغیرہ آئی تو میں نا دروازہ بند کر کے نا سو گئی۔ اگلا دن ہوا تو اس نے اپنی وائف کو نا خود ہی بتا دیا، اور اپنی وائف کو اس نے یہ بولا، میری بیسکلی جو خالہ تھی اس کو یہ بولا کہ یہ نا اس کو سمجھائیں، یہ بچی ہے، یہ نا غلط چیزیں دیکھ رہی تھی، تو میں نے اس کو ڈانٹنے کی کوشش کی تو اس نے آگے سے مجھے ہٹ کیا۔ وہ آ کر مجھے کہہ رہی ہیں بیٹا تو بے شرم من چاہیے بیٹا تو، میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، میں نے کہا آپ کی آنکھوں پہ پردہ، میں نے کہا میری بات سنیں، غلط بات، اللہ پاک نے آپ کو، مطلب جو میرے دماغ میں اس ٹائم باتیں آتی تھیں، اللہ نے اپنے آپ کو بیٹی دی ہے، آپ سوچ سمجھ کے بات کریں، آپ کو جب نہیں پتا، میں کافی کہتی رہی لیکن پھر میں بہت ہی ڈس ہارٹ ہو کے نا میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ لیکن وہ جو بھی اینٹی ہمارے گھر میں تھی نا، وہ اس ٹائم نا وہ اس بندے کے اندر داخل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بندہ بہت ناپاک تھا، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، پتہ نہیں نماز اس کو آتی تھی بھی تھی کہ نہیں آتی تھی، تو وہ جو اس کی شیطانیت تھی نا اس کی وجہ سے نا وہ جو ہمارے گھر میں وہ جو چیز تھا نا بلیک میجک کی وجہ سے نا وہ اس کے اندر انٹر ہو گیا، کیونکہ ہمیں تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ خیر یہ سین ہوا نا، تو اس کے بعد نا مطلب ان کا نا پہلے یہ بات چل رہی تھی، خالو گھر ان کے نا کوئی گھر وغیرہ سیل ہوا تھا، جو خاندانی گھر ہوتا ہے اس میں سے حصے ملے تھے بھائیوں کو، تو انہوں نے نا کرائے پہ گھر لینا تھا۔ تو نا منہاج بھائی یہ نا کام کرتا ہے گولڈ کا کام، مطلب کہ وہ جو سونے کے آرٹیفیشل سیٹس ہوتے ہیں نا یہ خود بناتا ہے، جیسے نیکلس ہوگی، ایئر رنگز ہوگی، یہ جو موم سے بنتی ہیں، جو جیسے پراپر اس کا ہوتا ہے مشینوں سے، وہ یہ کام میں ماہر تھا، وہ یہ چیز کام کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جو بھی اس کو پیسہ ملا تھا اس نے وہ ساری مشینیں خرید لیں اور نہ ایک کرائے پہ گھر لے لیا کہ میں اپنا کاروبار شروع کروں گا۔
اب انہوں نے نا ہاؤسنگ کالونی میں نا، علی ہاؤسنگ تھا فیصل آباد میں کالونی ہے علی ہاؤسنگ، انہوں نے نا وہاں پر گھر لے لیا. اب یہ گھر گئے ہیں، سیٹنگ ہم نے بھی کروائی ہے، لیکن خیر پتہ ہے کیا ہوا، کچھ دن گزرے ہیں، اس کے ساتھ نا واقعات ہونا شروع ہو گئے ان کے گھر میں. ان کے گھر کا سامان خراب ہو جاتا تھا سارا، جنریٹر سے لے کر چھت کے پنکھے تک ہر سامان نا ایک ایک کر کے خراب ہونے لگ گیا. پھر کیا ہوا کہ نا رات کو جو گیس کا لیور ہوتا تھا نا وہ اپنے آپ چل جاتا ہوتا تھا، اور جب یہ صبح اٹھتے تھے نا پوری گھر میں گیس پھیلی ہوتی تھی، پورے گھر میں گیس پھیلی ہوتی تھی، اور اس گیس کی اسمیل سے یہ لوگ اٹھتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، اس لیے یہ لوگ ماچس وغیرہ نہیں چلاتے تھے. تو مطلب وہ ایک جانی نقصان اس طرح کر کے. پھر اس کے بعد نا ایک دو دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا نا ان کی جو ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، اس ٹائم پہ ان کی بیٹی کی عمر کو 5-6 سال تھی، بیٹا 2 سال کا تھا. تو خیر نا ان کے بیٹے کو انہوں نے دیکھا ایک دو دفعہ نا کسی سے بات کرتے ہوئے ہوا میں، مطلب اس طرح کے ایسے کوئی بات کر رہے، تو نا بڑی پریشان ہوگی. پھر نا مطلب پہلے تو کاروبار صحیح چلا، 1 منتھ نا صحیح چل رہا تھا کام کر، کیونکہ کافی ماہر تھا یہ اس کے اندر اپنے کام کے اندر. تو نا خیر یہ سین ہوا نا. اس کے بعد نا ہمارے نا میری ماما ہے، ان کے نا ایک ماموں ہے، وہ نا ان کی ایج کافی زیادہ تھی، لائک 100 ایئرس ایج تھی ان کی. ہم بھی ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کو نا ان کو ماموں مولوی ہی بولتے ہوتے تھے. تو نا مطلب وہ نا جنات کو قابو کرتے تھے، اور لٹرلی یہ بات سچ ہے، کیونکہ ہم لوگ ان کے گھر جاتے تھے. وہ بہت زیادہ ریچ تھے، لیکن آپ یقین کریں وہ مٹی کے پتھروں کے گھر میں رہتے ہوتے تھے. ایک اچھی کالونی میں گھر تھا، لیکن میری نانی اما ہے نا ان کے گھر سے بالکل سامنے والے روڈ پہ ان کا گھر تھا، اور وہ پتھر مطلب بالکل جیسے کوئی پلستر بھی نہیں ہوا گھر پہ، اس طرح گھر میں رہتے ہوتے تھے. ان کے گھر میں صرف ایک روم ہوتا تھا جو شیشے سے بنا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے نا وہ یہ عمل وغیرہ کرتے تھے، لیکن وہ کسی کے لیے بھی کام نہیں کرتے تھے، باہر کسی کے لیے بھی نہیں، وہ صرف اپنا ہی نماز اور تسبیح وہ اپنے کرتے تھے. تو انہوں نے نا کہا کہ آنٹی نے سوچا کہ نا ان کو گھر پہ بلاتی ہوں کھانے وغیرہ پہ، تو ساتھ ان سے نا تھوڑا سا توڑ بھی کروا لیں گے اس چیز کا. تو خیر نا وہ نا گھر پہ آئے ہیں، ان کو بلایا، تو انہوں نے آتے ہی کہہ دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر نا شیطان ہے. انہوں نے کہا اچھا. اب نا پہلے وہ چیزیں مطلب صرف بظاہر طور پہ صرف ڈیمیج دے رہی تھی. جب انہوں نے ان کو بلایا نا، انہوں نے کہا کہ نا آپ نے نا 3 دن اس کی نا باڈی پہ تعویذ ملنی ہے، اور نا آپ نے نا صدقہ دینا، اگر جتنی آپ کی حیثیت ہے، اگر بکرا کر سکتے ہیں تو بکرے کا دے دیں، اگر مرغی کر سکتے ہیں کالی تو اس کا صدقہ دیں. آپ نے یہ چیزیں آپ نے 2 کرنی ہے، اور 3 دن اس کو گھر سے باہر نہیں قدم رکھنے دینا. تو نا آپ نے بس یہ کرنا ہے. اب وہ نا ایک طرف سے وہ تعویذ اس کو پش کر رہے تھے، ایک طرف سے وہ مطلب وہ جنات اس کو پش کر رہے تھے. وہ نا اب اس کا نا تھوڑا سے اس اگلے دن ہی مطلب دوسرا دن ہوا نا تعویذوں کا، تو اس کے نا دماغی حالت ایک دم سے نا وہ نا جیسے اب بچے تنگ کرے تو ماں نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پاؤں باندھ دیتی ہے، چلو میں اتنے کام کر دیتی ہوں، وہ ایسے اس کے بچے کا نا باندھ دیتے ہوتے تھے. تو نا وہ نا آیا اور ایک رات کو آگے کہنے لگ گیا اپنی بیوی کو کہ میرا نا پاؤں باندھ دو، اب میرا پاؤں باندھ دو، میں نے چل جانا ہے کہیں، میرا پاؤں. وہ کہتی کہ نا میں کیوں باندھوں، وہ کہتے نہیں. وہ واقعی لٹرلی اس نے کیا کیا، وہ نا ساتھ اس کے لڑکے بھی کام کرتے ہوتے تھے، انہوں نے نا اپنے اوپر والے کمرے میں پورا سیٹ اپ، پوری مشینیں لگا لی تھی، بھٹی اور یہ وہ ساری مشینیں جو سونے وہ جو سیٹس بناتے ہیں. تو نا خیر وہ نا چلا گیا، اس لڑکے کو اس نے پکڑا، پتہ نہیں وقاص نام تھا اس لڑکے کو انہوں نے پکڑا اور وہ چلا گیا، اور لٹرلی وہ قبرستان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. اور نا قبرستان کا دروازہ بند تھا، اور وہ اس کے اوپر اینٹوں کے اوپر چڑھ رہا تھا، اور قبرستان کے دوسری طرف چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اندر کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہ اس کو کھینچ رہا ہے کہ وقاص کہ تم کیوں جا رہے ہو اندر، کیوں جا رہے ہو. اور وہ کہتا کہ نا مجھے قبر میں کوئی بلا رہا ہے، مجھے آوازیں دے رہا ہے، میں نے جانا ہے. خیر وہ اس کو بڑی مشکلوں سے خیر انہوں نے نا کال کی، میرے دوسرے خالو کو کال کی، انہوں نے اس کو پکڑا ہے، گھسیٹا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ. اس کو نا اس کے چوٹے بھی لگی، کافی زیادہ انجریز بھی آئی، تو اس کو نا لے کر خیر گھر آ گئے. اب نا خیر اب وہ جو ماموں مولوی نے جو بات بولی تھی کہ آپ نے ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، وہ ٹوٹ گیا. اور وہ نا اثر وہ جو تعویذوں کا تھا وہ ختم ہو گیا ان کا. اب وہ چیزیں تھی نا وہ زیادہ حاوی ہونے لگ گئی. ایک رات نا اسی طرح نا اگلا دن ہی تھا، پتہ نہیں اس کے 2 دن گزرے اس واقعے کے نا. تو یہ لوگ نا اوپر انہوں نے نا اوور نائٹ کام کرنا تھا، یہ لوگ نا اوپر روم میں بیٹھے ہوئے تھے. اور نا جب یہ روم میں اوپر بیٹھے ہوئے لڑکے بھی کام کر رہے، 3-4 لڑکے تھے وہ ساتھ ان کے کام کر رہے تھے.
اور نا وہ کافی دیر ہوگی نا وہ نیچے نہیں آئے، انہوں نے کہا کھانا کھایا کرتے، کھانا بھی نہیں کھایا اس نے، اور یہ وہ نا اس طرح کر کے نا وہ نا ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا، انہوں نے کہا اس کی طبیعت نا ٹھیک نہیں ہے بھائی کی، تو نا خالہ کہتی چلو میں دیکھتی ہوں، خالہ نا اوپر گئی ہیں، وہ نا وہ جو آگ والی بھٹی ہوتی ہے نا بیسکلی جس میں سارا سونا تھا، وہ نا اس بھٹی کے سامنے نا کھڑا ہوا بالکل ایسے سیدھا ہو کے، جب وہ کھڑا ہوا نا تو اس نے نا بولا خالہ گئی، اس نے نا سر اپنا نیچے کیا ہوا، خالہ گئی اس کے پاس، انہوں نے نا بڑے پیار سے بولا، انہوں نے کہا کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ آجو کھانا کھا لو پھر کام کر لینا، یہ بات کرنے کی دیر تھی، اس نے اپنا فیس اٹھایا اور وہ شیطان، اتنا شیطان لگ رہا تھا نا ان جو کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا حلیہ بتاتی ہیں، کہتی وہ اتنا شیطان لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں لال، اور اس کا مطلب کہ وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے اتنا وائلنٹ ہو گیا تھا نا کہ وہ ایسے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر نا کچھ ڈھونڈنے لگ گیا، اور اس کے ہاتھ پہ چھری لگ گئی، اور وہ چھری لے کر میرے پیچھے، اس نے نا پہلے جو مطلب ایک دم سے جب چھری ہاتھ میں آئی تو اس نے ایسے کیا تو ان کی بازو پہ کٹ لگا، اور وہ بھاگی ہیں، وہ لڑکے بھی بھاگے ہیں، وہ سارے بھاگے ہیں، انہوں نے بچے اٹھائے، اپنے ایک دروازہ بند کیا، دوسرے دروازے پہ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ لاک کیا، اور گلی میں بھاگے، اور گلی میں چیخو پکار، اور پورے محلے والے اکٹھے ہو گئے نا، تو مطلب اتنا زیادہ، اور اندر سے کچھ دیر پھر انہوں نے نا ہمیں بھی بلا لیا، مطلب میرے بابا کو بھی کال کر کے بلا لیا، اتنی دیر میں وہ بھی آ گئے، وہ پہلے نا کافی دیر آوازیں آتی رہی ہیں گھر سے بڑی عجیب قسم کی، ٹھیک ہے، پھر جب نارمل ہوا ہے نا، جب انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو وہ صحیح ہو گیا، اور وہ آگے سے الٹا ان کو، اس کو کچھ نہیں یاد، وہ آگے سے الٹا ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی دروازے بند کر کے، اور یہ وہ اس طرح کر کے نا، وہ بالکل پاگلوں والی باتیں، اچھا خیر یہ سین ہوا ہے، اس کے بعد نا پھر نا یہ سب کچھ نا رات کے نا مطلب 2 بجتے تھے رات کے، اور اس کی نا حالت ایسی ہونے لگ جاتی ہوتی تھی روزانہ، مطلب ایک دن گزرتا 2 دن، اور آپ کو پتہ ہے جب اس کے اندر کوئی ایسی اینٹی کا ہوتا تھا نا، تو وہ پتہ کیا کرتا ہوتا تھا مناج پہ، وہ نا ایک تیلی لیتا ہوتا تھا، ماچس کی جو تیلی ہوتی ہے، اس کو نا اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لیتا تھا رائٹ سائڈ پہ، اور نا ایسے نا ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیتا تھا، بڑی بے چینی میں، بہت بے چینی میں نا ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیتا ہوتا تھا، اور نا پھر آنٹی کو پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہو رہا ہے، اس طرح نا ایک دن ایسے اس کو 2 بجے رات کو نا ایسی کوئی دورہ پڑ گیا، اور یہ وہ نا تو نا، اور اس کے اندر اس دن باقاعدہ اس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اور وہ مطلب دوسری آوازیں آ رہی تھی، مطلب اس کی آواز نہیں تھی، دوسری قسم کی، اور آنٹی کہتی ہیں خالہ نے اپنے بچوں کو پکڑا، بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں بچے کے، مطلب وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ بھی جتنی دعائیں ان کو آتی تھی وہ پڑھتے رہے، خیر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نا یہ گھر، ان کو سب کو لگ رہا تھا کہ جو بھی ہے نا یہ گھر کے اندر ہے، کہ ہم نے یہ گھر بدلا ہے، یہ اس گھر کے اندر ہے، ایک دن نا یہ ایسی کام کر رہا تو نا اوپر چھت پر نا یہ نا فلاس بنتے ہوتے ہیں، جب یہ جب یہ سیٹس بنتے ہیں نا فلاس سے نکلتے ہیں باہر وہ لوہے کے، وہ جب بھی اپنا مال کھولتا تھا نا پریشر پانی کا دیتے ہیں، پھر وہ ایک ڈیزائن بن کے آتا ہے، تو وہ جب بھی وہ اپنا فلاس کھولتے تھے نا اس پر پورا ان کا مٹیریل لگتا تھا، اور وہ فل مطلب ریڈی ہوتا تھا فلاس کھولنے کے بعد، وہ نا جب بھی اب اپنے فلاس کھولتے تھے نا وہ اندر سے خراب نکلتے تھے، مطلب تباہ ہو گئے یہ لوگ، انہوں نے جتنی مشینیں لی تھی نا ایک ایک کر کے سب تباہ ہو گئی، ان کا کاروبار ایسے ہو گیا جیسے کوئی بنجر چیز ہوتی ہے نا، نئی مشینیں، ہر چیز، انہوں کا پیسہ ہر چیز ویسٹ ہوگی، ایک دن نا وہ ایسی انہوں نے فلاس رکھی نیچے دھونے کے لیے، اور چھت مطلب کہ 3 پورشن تھے، اور چھت نا مطلب زیادہ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ بننا کہ بہت اونچائی ہوگی، لیکن چھت ٹائپ تھی، اور اس نے نا کیا کیا اس چھت کے اوپر سے کھڑے ہو کے نا ان فلاسوں کے اپنا چھلانگ مار دی، اور اس کا نا پاؤں ٹوٹ گیا، اور وہ اس طرح کر کے، خیر میرے بابا نا اتنا زیادہ، میرے بابا کہتے تھے ہوتا، لیکن وہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں یہ ڈرامے کرتا ہے، یہ وہ پاپا کو نا اتنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شاید تھوڑا بہت انسان جانتا ہی ہے ایک دوسرے کو، اور اس وقت تک آپ کے والد کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہوتا رہا وہ آپ کے والد کو پتہ تھا؟ نہیں صرف والدہ تک یہ بات پتہ تھی؟ نہیں، میں نے نہیں بتایا تھا، میں نے ان کو یہ بات تب بتائی تھی، ایک دن ایسا ہوا تھا کہ نا ماما اور خالہ نا، ہم نا دوسری خالہ کے گھر گئے تھے، اور باہر سارے گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی، اس کے سامنے یہ بات ہوئی، ماما نے کہا تم دروازہ اندر سے بند کر لینا کوئی، اور یہ نا صبح تب یہ جاب کرتا تھا، ماما نے کہا کہ مطلب یہ سارے واقعے کی نا بات کی بات ہے، تو یہ تب نے اس سے جاب سٹارٹ کر لی تھی، تو یہ نا جاب پہ جاتا تھا صبح، اور کبھی رات کو آتا بھی نہیں تھا، بہت لمبی جاب تھی، تو ادھر گھر نہیں آتا ہوتا تھا،
تو نا ایسی بات ہو رہی، اس کو پتا چلا کہ ماما لوگوں نے کہیں جانا ہے، اس کے دماغ میں نا شیطانیت آئی، میں گھر پہ اکیلی تھی، اسکول سے چھٹی تھی مجھے، تو نا یہ گھر جب سارے گھر سے چلے گئے تو یہ گھر میں آیا ہے، اور اس نے نا آ کے دروازہ نوک کیا، میں نے پوچھا کون؟ کہتا کہ نا دروازہ کھولو، میں نے کہا نہیں کھولوں گی میں، کہتا کھولو، میں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں دروازہ نہیں کھولتے، اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، میں نے کہا تمہارا گھر ہو یا جس مرضی کا گھر ہو، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آج بھائی وہ پاگل ہو گیا، وہ کتا بن گیا کہ دروازہ کھول دو، میں نے دروازہ نہیں کھولا، مجھے پتا تھا کہ آج اگر میں نے دروازہ کھولا نا تو میری عزت نہیں رہے گی اس چیز میں، تو لٹرلی اس نے نا اپنی بائک کا ٹائر اس نے زور زور سے دروازے پر مارنا شروع کیا، اور اتنی اس نے کوشش کی نا کہ میں دروازہ کھول دوں، خیر نہیں کھولا میں، جب گھر والے آئے، وہ اگلے دن گھر آیا، وہ رات بھی گزر گئی، اس نے کہا کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو میں باہر نکلی اور میں نے بڑی ہمت، میں نے کہا نہیں کھولوں گی، یہ میری مرضی تھی، میں نہیں کھولوں گی، کہتا کہ نا کہ دیکھیں بدتمیزی کر رہی ہے میرے ساتھ، میں نے کہا میں نہیں کھولوں گی میری مرضی، کہتا تم میرے ساتھ، ماما کہتی تم کیوں بدتمیزی کر رہی ہو، بڑے ہیں یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا بڑا ہے تو اسے کہ اپنی اوقات میں رہے، بڑا ہے تو پھر بڑا بن کے دکھائے، تو ماما کہتی تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اس طرح کی کیوں باتیں کر رہی ہو یہ وہ، تو میں نے کہا نہیں، تو خیر میں نے کہا کہ نا میں نے اس کی کرتوتیں کھولنا شروع کی نا، وہ نا ڈر گیا، اس نے میرے ہاتھ پہ لٹرلی وہ گن لے کر آیا، اور اس نے نا گن، کہتا میں نے اس کو، مطلب وہاں پہ نا ہلہ مچ گیا ایک دم سے، اس نے کہا میں نے اس کو مار دینا، کیونکہ میں بول پڑی تھی، اس نے کہا میں نے اس کو مار دینا یہ وہ، اس نے نا اتنی تو جان اس کے کہیں پر بھی نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ گولی چلاتا، لیکن اس نے یہ کیا کہ اس نے گولی ضرور چلائی، اس نے نا گولی چلا دی زمین کے اوپر، اور وہ جا کر ہٹ کر کے دیوار پہ لگ گئی، لائک گھر میں وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا شور مچ جاتا ہے، تماشا لگ گیا اور یہ وہ، تو خیر پھر جب اس نے گولی چلا دی نا، تو پھر میرے اندر کا ایسے لگا، میرے اندر کا نا سارا خوف نا ایسے بہہ گیا پانی کے، بس مجھے ایسا لگا اب نہیں، گولی چل گئی، سب کچھ ہو گیا، میں نے پھر بولنا شروع کر دیا، میں نے کہا اس نے یہ کیا، میں بہت بولی، میں روتی رہی ساتھ ساتھ، میں اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہو چکی تھی نا، یقین کریں سارے لوگ، گرمیاں ہوتی تھی نا چھت پر سوتے ہوتے تھے، اتنی گرمی جون جولائی کی، اور میں نا اکیلی کمرے میں کمبل لے کر سوتی ہوتی تھی، میں اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہو چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا ہر وقت خوف و ہراس میرے پر پھیلا رہتا تھا، تو میں بہت بولی اور میں نے نا ساری باتیں کر دی، اور جب سنی ماما نے، اور ماما لٹرلی میرے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، اور ماما میری اتنی پریشان، مطلب وہ نا بس دوائیاں لیتی جاتی تھی نیند کی، اور وہ کھا کے سو جاتی تھی تاکہ مجھے اس کو نا فیس نہ کرنا پڑے، لائک بڑا وہ چیزیں کی، اور اس کے بعد نا یہ مطلب لاسٹ کی بات ہے، اس کے بعد نا خالہ وغیرہ نے نا اس کو نا پھر نا خالہ نے نا ماما کے پاؤں پکڑے کہ اگر میرے بابا کو یہ بات بتائی نا، وہ کہتی قتل و غارت ہو جائے گا خاندان میں، گھر میں قتل و غارت ہو جائے گا، بچی محفوظ ہے، بچی کو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا بچی کے ساتھ، میں معافی مانگتی، پاؤں پکڑنے لگ گئی، میرے اس کی 3 بیٹیاں ہو چکی تھی تب تک، اور ایک خالہ نے کہا میری بچیاں ہیں 3، ان کا کوئی، میرا کوئی نہیں ہے، میرا اپنا گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، خدا کے لیے میں اس کو باہر بھیج دیتی ہوں، تم نے یہ بات پلیز بس نا اپنے شوہر سے، مطلب جو میرے بابا ہے نا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ختم کر دینا سب کچھ، انہوں نے مار دینا اس کو، وہ بھی جیل جائیں گے، اتنا تماشا لگے گا، اس سے بہتر ہے کہ تم نہ معاف کرو، انہوں نے کہا کہ تم بس اتنا کر دو کہ تم نہ بس ان کو نہ بتاؤ یہ بات، نہ اس کے بھائی کو، نہ اس کے باپ کو، میں اس کو اور ایسے ہی ہوا تھا کہ 2 مہینے بعد انہوں نے نا اس کو نا سعودی عربیہ کام کے سلسلے میں بھیج دیا، خیر اس کے بعد اس کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، الحمدللہ اللہ کرے مر کے ہی واپس آئے، خیر سوری۔ بہت بہت شکریہ آپ کا دعا کہ آپ نے نا اپنی، بہت سارے لوگ، میں تقریباً اپنی 20-22 سال کی جو میری ریڈیو اور لوگوں سے کمیونیکیشن کا جو سلسلہ ہے، اس میں تقریباً ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بات کر چکا ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے بڑے خوفناک واقعات بتائے، اپنے بہادری کے قصے بتائے، لیکن آپ ان تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہیں کہ آپ نے آگے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنے ساتھ جو واقعات ہوئے، آپ جس اذیت سے گزری، آپ نے وہ شیئر کیا، اینڈ آپ کی اس بہادری کی وجہ سے آئی ایم شور بہت سارے لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ بھی ذرا الرٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن
میں کیا بولوں اور میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو ورڈز. بس لڑکیوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھار اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوتی، کبھی کبھار کہہ نہیں سکتی ہیں. بس میں یہ کہتی ہوں کہ سب کے پیرنٹس کو نا پوچھنا چاہیے اپنے بچوں سے، کبھی بھی کسی کے پیار میں اندھا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کیونکہ آج کل کوئی رشتہ اپنا نہیں ہے، کوئی بھی اپنا نہیں ہے. کوئی دنیا کا، کوئی بہن، کوئی بھائی، سارے نا پیٹ پھیر دیتے ہیں وقت آنے پر. اور ایسے لوگوں کو تو پھر کوئی، لیکن میں نے بدلہ نہیں لیا کسی سے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اللہ پہ چھوڑی ہے. اور وہ جو ہوا ہے نا، اور وہ جو اثرات ہیں نا میرے دماغ پر، وہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اس سے ضرور کرے گا، حساب لے گا، میرے سامنے لے گا. مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں. تو جو بھی میرے اوپر گزری، اور یقین کریے منہاج بھائی، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چیز وہ کہتے ہیں نا، وہ جو چلو بچپن میں ہوا تھا تو کوئی بات نہیں. یقین کریے میں ابھی بھی بتاتی ہوں نا، یا سوچتی ہوں نا، میرے ہاتھ پاؤں لٹرلی میرے ابھی بھی کانپ رہے ہیں ہاتھ پاؤں، اور مجھے اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت بلڈ کیا. میں ماشاء اللہ میں نے فیشن ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. میں مطلب کہ اپنے آپ کو میں نے کسی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں ان کا سامنا نہیں کروں گی، میں باہر نہیں نکلوں گی، میں ایسا نہیں کروں گی. میں نے سب کچھ کیا کیونکہ مجھے اتنا ایمان ہے اپنے اللہ کے اوپر کہ وہ حساب لے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ دعا، تھینک یو. آپ تو ہمیں بھی ایموشنل کر گئی رے. اپنا خیال رکھیے گا، اور کبھی بھی آپ واقعہ کلوز کر دوں میں؟ کون سا واقعہ وہ کریں نا، وہ کوئی ڈراؤنا واقعہ کلوز کریں اس کو، وہ تو کریں. ہاں جی، وہ میں آپ کو بتا رہی تھی. وہ تو ہماری دہاڑی ہے نا، سمجھا کریں. ہاں جی ہاں جی، وہ میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ وہ اس طرح کر کے نا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اوپر مطلب کہ وہ مطلب چیزیں اندر آئی ہوئی تھی اس کے، اور اس نے نا مطلب بہت ہر طرف تباہی ہوگی، اس کا سامان سارا خراب ہو گیا، جو بھی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ نا، ایک رات کو ایسی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تیلی لے کے منہ میں پھرتا ہوتا تھا ادھر ادھر. وہ نا ایسی اس کی حالت ہو رہی، اس کی بیوی نے نا پہلے ہی بلا لیا. انہوں نے نا پہلے ہی میرے بابا کو، میری ماما کو، اور نا مجھے بھی نا مطلب کہ گھر میں میرے بہن بھائی نہیں تھے گھر پہ، تو وہ مجھے بھی ساتھ ہی لے آئے. گھر میں اکیلی تھی. تو نا رات کے نا 2 بج رہے تھے، ہم لوگ گھر سے نکلے، اور بڑے خالہ جو مطلب بڑی خالہ وہ خالو وہ سارے وہ بھی نکل آئے. اور نا جب ہم گھر پہنچے ہیں نا، تو وہ نا ایسے کر کے نا بیڈ کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا. اور نا پاپا نے نا ان سے نا ہم باتیں کر رہے ہیں، تو وہ نا وہ بول نہیں رہا. پاپا بھی ان سے باتیں کر رہے، بول نہیں رہا کچھ بھی، نیچے منہ کر کے بیٹھا ہے. تو پاپا نے کیا کیا، پاپا نے نا ایسے نیچے منہ کیا، پاپا نے پڑھائی کرنا شروع کر دی، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اس طرح کر کے نا. تو نا جب نا ایک دم سے پاپا کو نا فیل ہوا کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے. جب پاپا نے نا ایسے فیس اٹھا کے دیکھا، اور میں دیکھ رہی تھی سب کچھ. اور پاپا نے جب پڑھتے پڑھتے اپنا فیس اٹھا کے دیکھا، تو وہ اس کی آنکھیں ریڈ ہوئی، اور وہ پاپا کو ہی دیکھ رہا ہے، اور وہ پاپا کو کہہ رہا ہے پڑھنا بند کر، پڑھنا بند کر، پڑھنا بند کر. اس کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے، پڑھنا بند کر، پڑھنا بند کر. اور نا یہ کہہ کے وہ اٹھا، اور اٹھ کے نا اوپر بھاگنے لگا. خالو نے کہا اسے پکڑو، وہاں اوپر جا کے اس کے ساتھ زیادہ حالات اس کے خراب ہوتے ہیں، ہم نہیں قابو کر سکیں گے. خیر اس کو پکڑ کے گھسیٹا. اسے کہا وہ نا اسموکنگ کر، اسے کہا تمہیں سگریٹ پلاتے ہیں پاپا، کہتے یہ وہ نا. تو پاپا نے نا ماچس نا باہر کی سائڈ پہ پھینک دی، تاکہ یہ باہر کو اس کو دھکا دے کے نا ہم گھر سے باہر لے جائیں گے. سوری. خیر نا پاپا نے نا ایسے کیا، لیکن نا وہ جا ہی نہیں رہا تھا. ان کے پاس نا خالہ کا نا آئی فون تھا بالکل ساتھ پڑا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے یہ ہاتھ میں پکڑ لو. میں نے نا فون پکڑ لیا. انہوں نے خیر نا ایک دم سے پتا کیا ہوا، میں نے ہاتھ پہ گھر کی لائٹس نا چلنا شروع ہوگی، کبھی بند ہونا شروع ہوگی. اور نا اس ٹائم ریئلٹی میں مطلب کہ سب کے نا ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ حالات بہت خراب، کیونکہ نا ان کو شاید ان جنات کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس کو گھر سے باہر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو نا انہوں نے اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا. خالہ نا میری بڑی خالہ تھی، وہ واش روم میں تھی، اور وہ ان کی نا چیخوں کی آواز آئی. جب ہم ان کو دیکھنے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے اوپر نا جو بنا ہوتا ہے نا، لائک وہ ایگزاسٹ کی جگہ جو ہوتی ہے جہاں ایگزاسٹ لگا ہوتا ہے، وہ ایگزاسٹ کے اندر سے کہتی کہ میں ہینڈ واش کر رہی تھی، اور کہتی میں نے دیکھا کہ ایگزاسٹ کے اندر سے کوئی شکل تھی، اور بہت خوفناک کریپی قسم کی شکل تھی.
اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور وہ انہوں نے بس ان کی ہمت تھی، انہوں نے وہیں چیخیں مارنا شروع کر دی، ان کو ہم نے مطلب واش روم سے نکالا یہ وہ. تو وہ اتنے حالات اس ٹائم خراب ہو گئے نا کہ کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر ان کو نا ہم لوگ گھر سے باہر لے کے آئے. جب ہم گھر سے باہر لے کر آئے نا تو دروازے بند کر رہے تھے گھر کی، جب گیسے گھر سے باہر آئے لائٹ آ گئی گھر کی. اور نا وہ پتہ ہے کیا کرا اوپر نا، جو اوپر والے سائڈ پہ جہاں پہ وہ کمرہ تھا نا وہاں اس کی ونڈوز باہر کو لگتی تھی، کھلتی تھی. انہوں نے نا وہ جو ونڈوز تھی نا وہ نا سامنے، وہ جو سامنے والوں کے گھر کی جو تھڑی تھی نا وہاں لیٹ گیا وہ بندہ، اور نا وہ اوپر ان کو دیکھ رہا ہے اور چیخیں مار رہا ہے اور ان کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہے کہ مطلب وہ جیسے وہ چیزیں اس کو چھیڑ رہی ہو نا، کہ وہ بول رہا ہے ساتھ ساتھ، وہ یہ بات ساتھ ساتھ، اور میں روئی جا رہی تھی کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی. اور وہ نا ساتھ ساتھ بولی جا رہا ہے کہ تم لوگ مجھے منہ چڑھا رہے ہو، تم لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہو، تم لوگ کو میں بتاتا ہوں. وہ چھوٹ چھوٹ کے نا اوپر جیسے وہ اسے فورس کر رہے ہیں اوپر آنے پر وہ چیزیں. خیر وہ اتنا مطلب کہ ایسا سین اس کو نہ اٹھا کر گھر لے آئے، اور یہ وہ بڑا مطلب ہوا. اس رات بھی میں نے دیکھا کہ نا منہاج بھائی ہم نا سارے چھت پہ سو گئے، گرمیاں تھی بہت زیادہ، ہم سارے چھت پہ سو گئے. اور میں نے نا ایک دم سے کیونکہ ڈر تھا، کوئی بھی سو نہیں پا رہا تھا صحیح طرح سے. تو میں نے نا کافی دیر تو ہم جا کے باتیں کرتے رہے، میرا بھائی تھا، میں تھی، خالہ تھی، اور بچے ہم نے ان کے نا دوسری خالہ کی طرح چھوڑ دیے کیونکہ بچوں کی کوئی حالت ہی نہیں رہی تھی. بچے ویسے ہی وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے. تو نا کیا کہتے ہیں ان کو نا میں نے نا ایسے کر کے گرل سے نیچے دیکھا تو نا وہ کوئی نا اوپر آ رہا تھا، اتنا عجیب سا جیسے جلا ہوا جسم ہوتا ہے نا، جیسے جلا ہوا جسم ہوتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ جو مجھے اس کا فیس اتنا نہیں دکھا، مجھے اس کے جسم کے اوپر ہلکے ہلکے بازو دکھ رہے تھے جلے ہوئے نا. اور مجھے نا وہ چیز ایسے دکھا کہ نا جیسے کوئی اس کے سر کے اوپر نا جیسے کوئی سینگ ہوتے ہیں، سینگ نہیں تھے مطلب کہ وہ بہت چھوٹے سے سائز میں تھی. اور مجھے نا بس ایسی کوئی چیز اور اس کے اوپر نا کچھ شائن کر رہا تھا، مجھے بس ایسی چیز نظر آئی ہے اور اوپر آتی ہے اور میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور سارے اٹھ گئے. اور لٹرلی میرا اس ٹائم خوف کا اتنا وہ عالم ہو گیا تھا نا، میں کہہ رہی تھی میں نے چھت سے سلانگ مار دینی میرے سامنے کچھ نہ آئے، کیونکہ وہ چیز اوپر آ رہی تھی ہماری طرف، چھت کی طرف نا سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اور میں نے پھر نا تھوڑا ٹائم گزرا ہے تو بھائی نے مجھے پکڑا، جب تھوڑی بار دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. خیر اس کے بعد نا فجر کی اذانیں ہونے لگ گئی اور یہ وہ. تو اس کے بعد نا اگلے دن نا خالہ کے گھر ہم لوگ گئے سارے، دوسری خالہ کے گھر، بڑی خالہ گھر. بیسکلی میری خالہ، میرے بابا، ان کے ہسبینڈ، یہ چاروں نا ڈاکٹرز ہیں، یہ چاروں ڈاکٹر ہیں. میری خالہ کا اپنا ہاسپٹل ہے اور میری ماما ان کے ساتھ ہی وہاں پہ ان کی ہیلپ کرواتے ہیں. کوئی بہت ڈیفیکلٹ کیس آتا ہے، گائنیکولوجسٹ ہیں دونوں نا. تو نا اس طرح نا وہ ان پہ نا رات کو پیشنٹس آتے رہتے ہیں. تو نا انہوں نے نا ایسا کیا کہ بیک ڈور پہ نا پہلے ایک لوہے کا گیٹ لگوایا، پھر ایک لکڑی کا دروازہ لگوایا تاکہ پہلے دروازہ کھول کے پہلے دیکھا جائے رات کو کہ کون آ رہا ہے. ایسے تو کسی کو نہیں اندر کر سکتے کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں. تو انہوں نے نا دروازہ نوک ہوا، انہوں نے جا کر دیکھا. منہاج بھی آپ یقین نہیں کریں گے، گیٹ کے مطلب کہ جو لوہے کا گیٹ تھا اس کے پیچھے 2 عورتیں کھڑی ہوئی تھی. اور وہ 2 عورتیں، کیونکہ میں نا نیچے خالہ کے ساتھ سو رہی تھی، سارے اوپر تھے، اور کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اوپر جا کے سو، میں ان کے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی. اور خالہ جب دروازہ کھڑکا نا میں بہت دور کھڑی تھی اور خالہ نا دروازہ کھول رہی تھی. اور منہاج بھائی وہاں 2 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں جو کہ بالکل نیک تھیں، بالکل ان کے جسم پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا دونوں عورتوں کے. اور میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں، وہ کیا انہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ چڑیل تھی، وہ کیا چیز تھی، لیکن ان کے جسم پہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا. جسے کہتے ہیں نا ورس قسم کے جنات ہوتے ہیں جو، وہ اسی شکل میں آتے ہیں. اور نا ان عورتوں کی آپ یہ کہہ لیں گے جو چیسٹ ایریا تھا نا، جیسے کوئی ہم کسی جیسے کوئی سامان ہوتا ہے اس کو ہم ایسے بوری میں ڈال کے تو اپنے پیچھے ایسے کندھے پہ لٹکا دیتے ہیں، پیچھے کی سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں. ان کا جو چیسٹ ایریا تھا نا، ان کے دونوں عورتوں کا اس طرح سے کندھے سے پیچھے گرا ہوا تھا ایسے اٹھا کرنا. اور وہ اتنی خوفناک تھی نا کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا. اور لٹرلی یہ چیز میں نے دور سے دیکھی تھی بہت، میں نے صرف ان کی نا لیگس دیکھی تھی، میں کافی دور کھڑی تھی کیبن کے پاس نا. اور خالہ نے دیکھی، انہوں نے دروازہ بند کیا، انہوں نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی تھی اس ٹائم، انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دی. اور جب صبح ہوئی نا تو پیچھے بیک سائڈ پہ نا ایک آنٹی رہتی ہیں، کافی بزرگ ہیں، اور وہ بھی نا نماز کے ٹائم اٹھتی ہیں. اس ٹائم وہ گھر پر ہمارے آئیں اور انہوں نے آ کے فٹافٹ کہا، انہوں نے کہا کہ کیا بات، میں نے ایک بات بتانی ہے کہ آپ کے، میں نے صبح میں جب فجر سے پہلے اٹھی نا، میں تھوڑی دیر پہلے اٹھتی ہوں،
تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے باہر 2 عورتیں اس طرح کھڑی ہوئی تھیں کہ آپ نے ان کو دیکھا؟ انہوں نے آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، تو مطلب وہ اس طرح کے واقعات اور یہ وہ، لیکن یہ تھا کہ جب ہم ان کو نا ماموں کے پاس لے گئے، انہوں نے صحیح ان کے اوپر دم کیا اور یہ بڑا کچھ انہوں نے مطلب عمل وغیرہ کیا، لیکن اس کے بعد نا یہ سارا کچھ اس کے اندر سے نکل گیا۔